بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استاد کو قوم کا محسن کہا جاتا ہے۔ استاد کی سختی باپ کی نرمی سے بہتر گردانی جاتی ہے۔ جب پروفیسر اشفاق غیر ملکی کورٹ میں جاتا ہے تو جج اور دوسرے لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، استاد کی خوشامد جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی خوشامد کو برا سمجھا جاتا ہے، خوشامد کو بری بلا مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو میں ڈاکٹر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں فاتح بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں انجینئر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل کو جب سائنسٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئر کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی پیز ہم سب سے زیادہ ہیں جبکہ ٹیچر کی سروسز ہم سب سے کم ہیں، اس لیے ہماری پیز کو ٹیچر کی پیز سے زیادہ کیا جائے۔ چانسلر انجیلا مرکل نے ایک تاریخی جملہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہوگی۔ اس نے ریکویسٹ کو ڈسکریڈٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سائنسٹسٹ، ڈاکٹرز اور انجینئر مل کر ایک بھی ٹیچر پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ ایک ٹیچر ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسٹسٹ پیدا کرتا ہے۔ کسی قوم کی ترقی کرنے کی خواہش کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں، اگر قوم کے افراد میں ٹیچر بننے کی خواہش زیادہ افراد کی ہے تو معاشرے کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ٹیچر بننے کی خواہش انتہائی کم افراد کی ہے تو معاشرہ جاہلیت کی طرف گامزن ہے اور معاشرہ ترقی سے دور جا رہا ہے۔ جہاں کوئی استاد نہ بننا چاہے وہاں بظاہر پڑھے لکھے لیکن حقیقتاً جاہل راج کرتے ہیں۔ 60 کی دہائی میں ایوب خان ملکہ برطانیہ اور ان کے شوہر کو پاکستان دورے کے دوران برن ہال اسکول ایبٹ آباد لے گئے۔ ملکہ تو ایوب خان کے ساتھ بچوں سے ہاتھ ملاتی آگے بڑھتی گئیں۔ ان کے شوہر بچوں سے باتیں کرنے لگے۔ پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ بچوں نے کہا ڈاکٹرز، انجینئرز، آرمی آفیسرز، پائلٹ وغیرہ وغیرہ۔ وہ کچھ خاموش ہو گئے۔ پھر لنچ پر ایوب خان سے کہا کہ آپ کو اپنے ملک کے مستقبل کا کچھ سوچنا چاہیے۔ میں نے 20 بچوں سے بات کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسے ٹیچر بننا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے ایوب خان صاحب۔ ایوب خان صرف مسکرا دیے، کچھ جواب نہ دے سکے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ اور آج بھی ہم 2021 میں دیکھیں تو بھی ٹیچر بننے کی خواہش کسی فرد میں نہیں ہے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ترقی کی طرف؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان کی انگریز حکومت نے حضرت علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے کا ارادہ کیا تو اقبال کو وقت کے گورنر نے اپنے دفتر میں آنے کی دعوت دی۔ اقبال نے یہ خطاب لینے سے انکار کر دیا، جس پر گورنر نے بے حد حیران ہو کر وجہ دریافت کی تو اقبال نے فرمایا، میں صرف ایک صورت میں یہ خطاب وصول کر سکتا ہوں کہ پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو سر کا خطاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ نے کتابیں تخلیق کی ہیں، بڑے بڑے مقالات تخلیق کیے ہیں، بڑے بڑے نظریات تخلیق کیے ہیں، لیکن آپ کے استاد مولوی میر حسن صاحب نے کیا تخلیق کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت علامہ اقبال نے جواب دیا،
मौलवी मीर हसन ने इकबाल को तख्लीक किया है। ये सुनकर अंग्रेज गवर्नर ने हजरत अल्लामा इकबाल की बात मान ली और उनके कहने पर मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब देने का फैसला कर लिया। इस पर मुस्तजाद अल्लामा साहब ने मजीद कहा, मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब देने के लिए यहाँ सरकारी दफ्तर में ना बुलाया जाए, बल्कि उनको ये खिताब देने के लिए सरकारी तकरीब को सियालकोट में मुनाकद किया जाए, यानी मेरे उस्ताद के घर। फिर ऐसा ही किया गया। मौलवी मीर हसन को आज कोई भी ना जानता। अगर वो अल्लामा इकबाल के उस्ताद ना होते, अगर मौलवी मीर हसन ना होते, तो अल्लामा इकबाल भी ना होते। लेकिन आज वो शम्सुल उलमा मौलवी मीर हसन के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिका में 2 लोगों को VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। नंबर 1 साइंसदान, नंबर 2 उस्ताद। कोरिया में उस्ताद अपना कार्ड दिखाकर वो तमाम सहूलियत गेट करता है जो MPA, MNA या मिनिस्टर हासिल करते हैं। जापान में उस्ताद की गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ती है। फ्रांस में कोर्ट के अंदर सिर्फ उस्ताद को चेयर पेश की जाती है। ये तरक्की याफ्ता अक़वाम का हाल है। अलगर्ज़ उस्ताद का मकाम और अज़मत हर शय से बुलंद है। कांपते हाथों ये लफ्ज़ उन उस्ताज़ा के नाम जिन्होंने मुझे इंसान बनाया, मेरे उस्ताद, मेरे मुअल्लिम, मेरे मुरब्बी, मेरे मुदर्रिस। मेरे उस्ताद आपके नाम। सलाम मेरे उस्ताज़े कराम।